یہ تو حضرت موسیٰ ہیں جو ڈائریکٹ تجلی برداشت نہیں کر سکے۔ نوری سردار بھی کہتے ہیں کہ ایک قدم بھی آگے جاتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس نور کی طرف بڑھے، اتنا سمائے کہ اسی طرح 70,000 حجابات آئے، 70,000 پردے آئے، اللہ کے وہ نور کے تجلی اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح آگے بڑھتے چلے گئے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ مقام سدرہ پر نورانیت اور نوری مخلوق ختم ہوئی، اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے میں ایک تخت پیش کیا گیا، سبز کلر کا، سبز رنگ کا، رف اس کا نام ہے، اور وہ اس کی سپیڈ، اس کی رفتار پیچھے براق سے بھی زیادہ تیز ہے، پیچھے براق سے بھی زیادہ تیز ہے اس کی رفتار، اس رف سبز قالین کی۔ اب یہ تو رفتار تھی کہ ایک نظر جہاں جاتی ہے وہاں تک اس کا قدم جاتا ہے، لیکن اب محبوب وہاں گئے۔ پہلے تو جبریل ہمیں بتا رہے ہیں کہ محبوب یہاں گئے، جنت میں گئے، جہنم میں گئے، وہ چیزیں دیکھی، وہ فلاں مقامات دیکھا، فلاں مقامات دیکھا، فلاں چیزیں دیکھی، لیکن اب محبوب وہاں جا رہے ہیں جہاں ساتھ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ محبوب اس مکان تک گئے جہاں پہ مکان بھی نہیں ہے۔ اب کتنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قرآن نے ہمیں بتایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ۔ اب یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ سفر ہوا، یہ جو ملاقات ہوئی، یہ اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں بتایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ محبوب اتنا قریب ہوئے، اس خدا تعالیٰ کی ذات میں اتنا قریب ہوئے۔ مثال دی جاتی ہے عرب والے کے ساتھ کہ قوسین اس کو کہتے ہیں جس میں سے تیر رکھ کے چلایا جاتا ہے، وہ کمان جس کے یوں اس طرح بنایا جائے، وہ گول سی اس طرح ہے اور اس کے اندر تیر رکھ کے چلایا جاتا ہے۔ اب وہ ہے کیا؟ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ قاب قوسین، اب دو کمانیں ملی ہیں، دو کمانیں ملی ہیں۔ کیسے؟ اب یہ قوسین اس طرح بن گئی اور دو کمانیں اس طرح مل گئی، اس طرح وہ محیط کا دائرہ بنا کہ نہ کوئی ادھر سے فاصلہ رہا نہ کوئی ادھر سے فاصلہ رہا۔ اور عشق والے نے تو یہ لکھا کہ قریب سے بھی کوئی اگر لفظ ہے تو اس سے بھی زیادہ محبوب رب تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ محبوب فرماتے کہ رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے رب تعالیٰ کو حسین صورت میں دیکھا۔ اور آج کی جو موضوع کی آیہ مبارکہ میں نے موضوع کے لیے تلاش کی، ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ اب ایک بات مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، میں اور آپ کہیں سیر کے لیے جائیں اور واپسی آ کر کہے جناب میں مری میں گیا، وہاں پہ بڑے خوبصورت پہاڑ دیکھے، ندی نالے دیکھے، وہاں پہ ہریالی زبردست ہے، بڑی خوشگوار ماحول ہے، میں آ کر وہاں کی تعریف کروں گا۔ آپ گئے، آپ آ کر تعریف کریں گے، ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ اب یہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیسی آنکھ ہے جس نے اس خدا کو دیکھا، یہ کیسی آنکھ ہے؟ محبوب کی آنکھ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جب اس نے رب تعالیٰ کی ذات کی زیارت کی، دیدار کیا، اللہ فرما رہا ما زاغ البصر وما طغیٰ، یہ کیسی آنکھ ہے جو نہ تو جھپکی ہے اور نہ ہی وہ اس میں جو دہائی ہے۔ کس طرح؟ اب دیکھیں، میں اور آپ جیسے مثال دی کہ ہم آ کر جا کر بتائیں گے کہ وہ ایسا ہے، لیکن یہاں رب محبوب کی آنکھ کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ کیسی آنکھ ہے جس نے رب تعالیٰ کو دیکھا بھی، اور اتنا قریب ہو کے دیکھا، اور اتنا خوشگوار ماحول میں دیکھا، اور اتنے پیار اور محبت سے دیکھا کہ نہ تو وہ آنکھ جو دیائی ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی چٹکمائی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز جس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ محبوب تو سارے الفاظوں سے دور گئے، سارے کاموں سے جو چیزیں مثالیں پیدا کی جاتی ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں، سارے الفاظ ختم ہیں، ساری مثالیں ختم ہیں، کائنات کا کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہے، نوری مخلوق بھی نیچے ہے، سارے انسان جن فرش 18,000 مخلوقات سب نیچے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے محبوب اتنا قریب رب تعالیٰ کے ہو گئے، اتنا قریب۔ اب اتنے قریب کے بعد کوئی ملاقات بھی تو ہوئی ہوگی، کیا بات ہے؟ اتنے قریب ہونے کے باوجود کوئی ملاقات بھی ہوگی، کوئی باتیں کو راز و نیاز کے کوئی وہ الفاظ بھی تو ہوں گے۔ ہمیں قرآن نے وہ بھی کہا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس رب تعالیٰ نے
اپنے بندے کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس رب تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی. لیکن اس وحی میں فرق ہے. دوسری وحی جو حضرت جبریل لے کر آئے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی طرف، جو باقی نبیوں انبیاء رسول کی طرف وحی آئی وہ جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے. لیکن یہ وحی ایسی ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے پیارے محبوب کو عطا فرمائی. یہ وہ ایسے جملے ہیں، ایسے کلمے ہیں، ایسی وہ بات ہے، ایسا وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا. اب وہ بات کیا ہے؟ قرآن نے بھی ہمیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس رب تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی کی. مَا أَوْحَى، تمہیں کیا پتا اس نے کیا کی؟ ہائے ہائے، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا معلوم کہ اس رب تعالیٰ نے محبوب کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا. پھر لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا، محبت کے ساتھ کہا کہ یقیناً وہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں بھی گئے ہیں تو انہوں نے ہم گناہگاروں کی ہی بات کی ہوگی، انہوں نے ہم گناہگاروں کی ہی بات کی ہوگی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ یہ ساری میری قولی فعلی مالی عبادات یا اللہ تیرے لیے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے میرے نبی تجھ پر سلامتی ہو. پھر محبوب نے اس سلامتی میں ہمیں بھی شامل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہمارے ساتھ ان نیک بندوں پر بھی ہو. آج ہم نیک بنیں گے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی جو محبوب لے کر آئے وہ سلامتی یقیناً ہمارے لیے. التحیات کا منظر ہے نا جی، یہ وہ محبت کا منظر ہے جسے ہم ہر نماز میں نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، فرائض ہیں، جو بھی ہو ہم اس میں پڑھتے ہیں. یہ وہ محبت کے الفاظ ہیں. ان کو پڑھیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے. اللہ کی طرف سے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی سلام ہو تجھ پر. لیکن محبوب نے فرمایا کہ سلام میرے ان لوگوں پر، نیک لوگوں پر بھی ہے. اور راز و نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے راز و نیاز کی باتیں کی اور محبوب علیہ السلام کو ایک بڑا عظیم معجزہ، عظیم تحفہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا نماز کی صورت میں.